جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا احمد علی اور میرے کیمرہ مین عمر نعیم کے ساتھ، یہ ہمارا یو اے گروپ چینل ہے، اس کو فالو کریں۔ جی ناظرین، آج میں زین بھائی کے ساتھ ہوں، ہم انٹرویو لینے ہیں زین بھائی کا۔ تو زین بھائی سے تھوڑی سی معلومات لینی ہے ہم نے ملک کے بارے میں، یہ ملک کے حالاتوں کے بارے میں۔ تو زین بھائی آپ بتائیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے ملک کے حالاتوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا عمر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چینل کی جو گروتھ ہوں وہ آپ کی پہلی ویڈیو کے ساتھ کروں۔ تو سب سے پہلے بات تو آپ نے کہا کہ ملکی حالات کے بارے میں، تو ملک جو ہے نا، یہ وحشانہ جو لوگ ہیں جن کو چلانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ان کے پاس چلا گیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست کو قائم کیسے کیا جاتا ہے اور ریاست کو چلایا کیسے جاتا ہے، ان کے پاس چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام بیڑا گرک ہو گیا۔ اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں دین اسلام کا سہارا لینا پڑے گا۔ دیکھیں، اب جو بھی آتا ہے وہ اپنی جو اس کی جو فرمائش ہوتی ہیں یا جو بھی اس کا خواہش ہوتی ہے وہ پورا کر کے اپنے جو بھی بینک بیلنس ہے وہ بھر کے چلا جاتا ہے۔ وہ دوسرا آتا ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ریاست مدینہ کی جو تاریخ ہے وہ پڑھنی پڑے گی، اور ہمیں پھر حالات زندگی کے اندر اس کو اپنانا پڑے گا، پھر ہی ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ دوسرا، یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے اتنا جینا حرام کر دیا لوگوں کا کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کی حالات بہتر فرمائے۔ تو یہ اس کا حل واحد ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا فرمائے، جو ہماری اور غریبوں کی اپنی زندگی غریبوں کے مطابق گزارے، جیسے غریب ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کھائے۔ اب ہمارے حکمرانوں کا حال ہے کہ ہزاروں ڈالروں کی ایک رات گزارتے ہیں، اور یہاں پر غریب کے بچے کو روٹی نہیں ملتی ایک وقت کی۔ تو اس لیے اس کا ایک واحد حل ہے کہ ہمیں اچھا حکمران، اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم خود کو بدلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا جو حکمران ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اچھا ہوگا، اور پھر ملکی نظام بھی اس سے کافی بہتر ہو جائے گا۔ جی ناظرین، دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہ زین بھائی نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ملک کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ہم زین بھائی سے ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی زین بھائی، یہ ملک میں جو حالات تو چل رہے ہیں، لیکن یہ اسٹڈی اور بچوں کی جو ان سی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، یہ اداروں کو بند کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں معلومات دے دیں۔ دیکھیے جی، جو استادہ کرام ہوتے ہیں نا، یہ معاشرے کے اندر بڑا مقام رکھتے ہیں، اور جو معاشرہ استاد کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ لکھی بات ہے۔ تو پچھلے ہی دنوں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے استادہ کو گرفتار کیا، کس وجہ سے کہ وہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی ایک معاشرے کے لیے بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے استادہ کرام جو قوم کے رہنماؤں کو تیار کرتے ہیں اور قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو انہوں نے جیل کے اندر داخل کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، ہمارا ملک اس حد تک ابھی ناکامی کے اندر ہے۔ اب دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ لیں، چین کی طرف دیکھ لیں، یا جو بھی کامیاب ملک ہیں، تو ان کو دیکھیں گے وہ کئی گنا ہم سے ترقی کر کے آگے چلے گئے ہیں۔ ہم صرف پیچھے رہ گئے ہیں، صرف پڑھائی پر رہ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو میں آنے والی جنریشن کو یہی کہوں گا کہ جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے سے ہٹ گئے ہیں، تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی سکل وغیرہ ضرور سیکھیے، کہ نہ جانے کس وقت ان سکول سے یا آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے ہٹنا پڑ جائے، تو آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہو یا ایسا کوئی آپ کے پاس مواد ہو جس کی وجہ سے آپ اپنی ترقیاتی روزگاری کو بڑھا سکیں۔ اور یہ ملکی نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتریاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ادارے بند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر خوشحالیوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔